مسلسل 40 دن نمرود کے آتش کدہ میں رہنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف ہجرت فرما گئے۔ راستے میں ایک شہر خزائن الوجہ میں قیام کیا۔ ایک صبح آپ نے دیکھا کہ سب لوگ محل کی طرف جا رہے ہیں۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہاں کی شہزادی نہایت ہی خوبصورت ہے اور 7 ملکوں کے شہزادے اس کے لیے رشتہ لے کر آ رہے ہیں۔ جس کو وہ پسند کرے گی اس سے شادی ہوگی۔ روایت میں آتا ہے کہ اس شہزادی کے حسن کی شہرت بہت زیادہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے اس محل میں تشریف لے گئے۔ جب شہزادی نقاب اوڑھے اپنے باپ کے ساتھ جلوہ افروز ہوئی تو اس کو اتنی زیادہ رش میں ایک شخص کی پیشانی چمکتی ہوئی نظر آئی۔ شہزادی نے فیصلہ سنا دیا کہ میں ایسی شخص سے شادی کروں گی۔ وہ شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ان کے ماتھے پر نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمک رہا تھا، جس پر شہزادی اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ دوستو، وہ شہزادی حضرت سارہ تھی۔ بادشاہ کے بہت منع کرنے کے باوجود بھی حضرت سارہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہو گیا۔ بادشاہ اس کے لیے منع کرتا رہا کہ یہ مسافر ہے اور اس کے پاس دولت بھی نہیں ہے۔ خیر، شادی کے بعد بادشاہ نے بے انتہا جانور، دھن دولت اپنی بیٹی کو دے کر روانہ کیا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت سارہ کو لے کر مصر کی طرف ہجرت کی۔ مصر میں اس وقت قبطیوں کی حکومت تھی۔ یاد رہے کہ قبطیوں کے ہر بادشاہ کو فرعون کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ فرعون خاص اس بادشاہ کا نام تھا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، جبکہ فرعون کسی بھی بادشاہ کا نام تاریخ میں نہیں رہا۔ فرعون ایک لقب ہے جو کہ قبطیوں کے تمام بادشاہوں کے لیے بولا جاتا تھا۔ اس وقت عمرو بن امرتیل قیس وہاں کا فرعون بادشاہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر کا بادشاہ بہت ظالم ہے اور وہ عورتوں کی خواہش بہت رکھتا ہے اور بالخصوص نئی نویلی دلہنوں کا زیادہ شائق ہے اور بہت جلد اس کی طرف مائل ہو جائے گا۔ اس کے راستے پر 10 آدمی متعین رہتے ہیں۔ جو کوئی مال و اسباب مصر لے جاتا ہے تو اس کو پکڑ کر اس کے مال پر محصول لگا دیتا ہے، اور اگر کوئی سوداگر عورت کو ساتھ لے جاتا ہے تو وہ اس عورت کو اس سے چھین لیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بے حد پریشان ہوئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میری بیوی سارہ جیسا حسن اس پورے جہاں میں اس وقت کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن خیریت، ہجرت اللہ کے حکم سے تھی، اس لیے آپ نے سفر کو جاری رکھا۔ ادھر دوسری طرف فرعون مصر کو پہلے ہی اطلاع مل چکی تھی کہ ایک آدمی انتہائی خوبصورت لڑکی کے ساتھ مصر کی طرف رواں دواں ہے۔ پہلے ہی اپنے فوجی دستے کو حکم دے رکھا تھا کہ جیسے ہی یہ لوگ مصر کی حدود میں داخل ہوں ان کو میرے پاس لے آنا۔ بس جیسے ہی حضرت ابراہیم مصر پہنچے، فرعون کے فوجیوں نے آپ کو گرفتار کر لیا اور محل میں لے آئے۔ محل کے سب سے خوبصورت کمرے میں ان کو ٹھہرا دیا گیا۔ فرعون کو چونکہ حضرت سارہ کے بارے میں پہلے ہی پتہ چل چکا تھا، اب اس کی نیت اور بھی زیادہ خراب ہو گئی۔ اب اس نے حکم دیا کہ اس لڑکی کو نہلا دہلا کر لباس فاقرہ پہنا کر میرے خلوت گاہ تک لے آؤ۔ ملعون کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ جب حضرت سارہ کو تیار کر کے فرعون کے خلوت گاہ میں پہنچا دیا گیا تو اب وہاں پر اللہ کے حضور عبادت میں مصروف تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2217 میں یہ واقعہ تفصیل سے درج ہے کہ چنانچہ فرعون خلوت گاہ پہ پہنچا اور حضرت بی بی سارہ کی عبادت ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ حضرت سارہ شادی سے پہلے ایک بہت ہی مالدار خاتون تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شادی کے بعد بے پناہ مصائب و آلام برداشت کیے۔ اس راہ میں نہایت ہی صبر و تحمل اور خدا پر مکمل اعتمادی کے ساتھ زندگی میں پیش آنے والی مشکلات کو سر کیا۔ اللہ نے آپ کی ہر دعا کو قبول فرمایا۔ چنانچہ جب نماز پڑھ کر آپ کھڑی ہوئی تو فرعون گندی نیت سے آگے بڑھنے لگا۔ حضرت سارہ پیچھے ہٹنے لگی اور ٹھوکر کھا کر بستر پر جا گری۔ یہ دیکھ کتبیوں کا بادشاہ ہنس پڑا اور برہنہ ہونے لگا۔ بس اللہ پاک کا عذاب شروع ہو گیا۔ اس کے پاؤں زمین میں دنسنے لگے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کانپنے لگا اور معافی مانگنے لگا۔ حضرت سارہ نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اللہ اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ سارہ نے مار ڈالا۔ چنانچہ وہ پھر چھوٹ گیا۔ جیسے ہی زمین نے اس بادشاہ کو چھوڑا تو وہ دوبارہ حضرت سارہ کی طرف بڑھا۔ حضرت سارہ نے اللہ سے پھر سے دعا کی کہ اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں اور اپنے شوہر ابراہیم علیہ السلام کے سوا ہر موقع پر میں پھر چھوٹ گیا
تو مجھ پر اس کافر کو مسلط نہ کر۔ چنانچہ پھر وہ تھرایا کانپا اور اس کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ بادشاہ پھر سے معافی مانگنے لگا تو حضرت سارہ نے پھر وہی دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ اسی نے مار ڈالا۔ اب دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ بھی بادشاہ چھوٹ دیا گیا۔ اگر بادشاہ نے اپنے درباریوں کو بلایا اور کہنے لگا کہ تم لوگوں نے میرے پاس غلط لڑکی کو بھیجا ہے، یہ تو کوئی انسان نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی بیٹی آجرہ، جو بہت پہلے حضرت ہاجرہ کے نام سے مشہور ہوئیں، اس کو حضرت سارہ کے حوالے کر دیا اور کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری کنیز بن کے رہے اور یہ آپ جیسے ہی پاک رہے۔ پھر بہت سارے مال اور دولت کے ساتھ بادشاہ نے اپنی بیٹی اور حضرت سارہ کو رخصت کیا۔ پھر حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں اور سارا ماجرہ بیان کیا۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ نے ابراہیم گھرانے میں پوری تربیت حاصل کی اور 85 سال کی عمر میں جبکہ آپ کی اولاد سے مایوس ہو رہے تھے، حضرت سارہ نے ان سے خود کہا کہ ہاجرہ سے شادی کر لو، شاید اللہ پاک نے انہی کے ذریعے تم کو اولاد عطا کرنی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ شادی کے بعد حضرت ہاجرہ حاملہ ہو گئیں اور ان کا خواب میں فرشتے نے بشارت دی کہ تو ایک بیٹا جنے گی جس کا نام اسماعیل رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے تیرا دکھ سن لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 100 برس اور آپ کی اہلیہ حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی جب ان کے ہاں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان دنوں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں رہائش پذیر تھے، جبکہ بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام 14 سال سے مکہ مکرمہ میں اپنی والدہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ مقیم تھے۔ حضرت اسماعیل کی نسل سے عرب کے تمام قبائل وجود میں آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں رونق افروز ہوئے، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، جنہوں نے اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اس لیے ان کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں